من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کی سیر والے لنریہ من آیاتنا کی نشانیوں والے شیما کے ویر اوب کے حبیب جگ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور آج کی یہ عظیم الشان محفل پاک جو بسلسلہ شب بارات شب توبہ ہم آج اس مسجد میں حاضر ہیں، اللہ تعالی ہماری حاضری کو مقبول و منظور فرما کر کے ہم سب کو جنت الفردوس بھی عطا فرمائے، جنت میں حضور کا پڑوس بھی عطا فرمائے۔ ہمیں اس جنت کی ضرورت نہیں ہے جس میں ہمیں حضور کا دیدار نہ ہو، ہمیں جنت بھی وہ چاہیے جس میں آقا کا ہم سب کو دیدار ہوتا رہے۔ صحابہ کرام کی عظمت پر قربان جائیں، واری جائیں کہ جو ہر لمحہ ہر وقت حضور کے سامنے بیٹھ کر حضور کا دیدار بھی کرتے تھے، حضور کے فرامین کو بھی سنتے تھے۔ ان کی قسمت ہے اور ہم ان کے اس مقام پر رشک کرتے ہیں کہ جب وہ بے قرار ہوتے تھے، جب وہ بے چین ہوتے تھے، وہ اپنے دل کو چین اور قرار دینے کے لیے رخ مصطفیٰ کا دیدار کیا کرتے تھے۔ ان کی نظر آتے جاتے والدہا کے مکھڑے کو دیکھتی تھی، اور یا رب العالمین ہم گناہگاروں کی بھی یہی التجا ہے کہ بروز قیامت ہم بھی جنت میں جائیں تو حضور کا دیدار ہمیں بھی یوں ہی نصیب ہو جائے۔ اس بابرکت رات کے صدقہ اور اس کے وسیلہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حرمین کی زیارت عطا فرمائے۔ جیسے حسنین بھائی کہہ رہے تھے کہ میں تو ابھی تازہ چونکہ ان گلیوں کو دیکھ کر آیا ہوں، ان گلیوں میں پھر کر آیا ہوں، ان گلیوں میں جو مزہ ہے وہ مزہ کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں۔ مدینے کی گلیوں میں جو چلنے پھرنے کا مزہ ہے اور وہاں پر جو ٹھنڈی ہوائیں اور وہ مہکتی ہوائیں ہیں، رب کائنات کی قسم کائنات میں اس کا کوئی مثل اور مثال نہیں۔ دعا گو ہوں اللہ مجھ سمیت آپ سب کو ان گلیوں کی بار بار زیارت عطا فرمائے۔ اونچی بولے آمین۔ آمین بولنے میں کنجوسی نہیں کریں، ہلکی آمین سے آپ نے ایئرپورٹ تک نہیں پہنچنا، تو مدینہ تو پھر سفر ہے۔ اللہ سب کو لے جائے اور بار بار لے جائے، کیونکہ وہ شہر ایسے ہیں، وہ گلیاں ایسی ہیں، آپ پوری کائنات میں بڑے حسین و جمیل علاقے دیکھ لیں، بڑے رونق والے ملک دیکھ لیں، آپ ایک بار جائیں گے، دو بار جائیں گے، پھر دل بھر جائے گا۔ لیکن حرمین کی گلیاں ایسی ہیں، حرمین کے نظارے ایسے ہیں کہ انسان ایک بار جائے، دو بار جائے، تین بار جائے، جتنی بار جاتا ہے دل بھرتا نہیں ہے، تڑپ اور بھر جاتی، بندہ اکتاتا نہیں، تڑپ اور بڑھ جاتی ہے۔ جو جتنی بار ہو کے آتا ہے وہ اتنی بار اور جانے کے لیے تڑپ رکھتا ہے۔ کیوں؟ مکہ بھی مقدس ہے، مدینہ بھی مقدس ہے۔ نہیں ڈر دے ہو، سبحان اللہ کار جا کے کہہ دینا،
مکہ بھی مقدس ہے، مدینہ بھی مقدس ہے، مرنا بھی مقدس ہے، وہاں جینا بھی مقدس، مرنا بھی مقدس ہے، وہاں جینا بھی مقدس۔ پھوٹا تھا جو معصوم کی ایڑی کے رگڑنے سے، پھوٹا تھا جو معصوم کی ایڑی کے رگڑنے سے، ایڑی کے رگڑنے سے، زمزم بھی مقدس ہے، زمزم بھی مقدس ہے، اسے پینا بھی مقدس، زمزم بھی مقدس ہے، بولو اسے پینا بھی۔ اسلام کی کشتی کے ملحہ محمد ہے، اسلام کی کشتی کے ملحہ محمد ہے، ملحہ بھی اعلیٰ ہے، ملحہ بھی اعلیٰ ہے، سفینہ بھی مقدس، ملحہ بھی اعلیٰ ہے، سفینہ بھی مقدس ہے، مرنا بھی مقدس ہے، وہاں جینا بھی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حکیم۔ فرمایا ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، لیلم مبارکہ کے اندر نازل کیا، ہم اس بابرکت رات میں اس کو نازل کرنے والے ہیں، اِنَّا كُنَّا منذرین۔ فرمایا ہم ہیں لوگوں کو ڈرا سنانے والے، لوگوں کو ڈرانے والے، لوگوں نافرمانی کر کے جہنم میں نہ چلے جانا، اللہ کے نافرمان بن کے کہیں جہنم کے ایندھن نہ بن جانا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جانا۔ فرمایا ہم ہیں تمہیں ڈرانے والے، ڈر جاؤ، اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ فرمایا جو میرا نبی دے دے اس کو پکڑ لو، میرا نبی جس کا حکم دے اس کو پورا کرو، میرا نبی جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ پورے کا پورا دین میرے نبی کے فرمان، سارے کا سارا اسلام میرے نبی کی زبان مبارک ہے۔ جب تک انسان حضور کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے تب تک وہ کامیاب اور کامران رہتا ہے، اور جب حضور کے دامن کو چھوڑ دے، جب حضور سے تعلق توڑ دے
اور بعض اوقات میں ایسی بات کرتا ہوں شاید آپ کو بری لگے، ہم اپنی برادری اپنی ناک رکھنے کے لیے حضور کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی جھوٹی شان و شوکت اور عزت کو بچانے کے لیے حضور کے فرامین کو رد کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی عزتیں معمولی، آپ جتنی بھی عزت والے ہیں، جتنا بھی آپ کا دنیا میں مقام ہے، آپ کا سکہ چلتا، دنیا آپ کو مانتی ہے، آپ کا روب ہے، دبدبا ہے، آپ کے حکم پر دنیا ہلتی ہے۔ ادھر سانس بند ہونے کی دیر، صرف سانس بند ہونے کی دیر، نام بھی بدل جاتے ہیں۔ ویسے کو کہتے ہیں وہ چودھری صاحب آ رہے ہیں، وہ رانا صاحب، وہ ٹوانا صاحب، وہ جٹ صاحب، وہ بٹ صاحب، وہ شیخ صاحب آ رہے ہیں، لیکن ادھر سے سانس بند ہوتا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ میت آ رہی ہے، یہی ہوتا ہے جنازہ۔ کوئی نہیں کہتا رانا صاحب چارپائی پہ لیٹ کر آ رہے ہیں، بٹ صاحب آ رہے ہیں، شیخ صاحب چارپائی پہ لیٹ کر آ رہے ہیں۔ جیسے سانس ختم ہوتا ہے انسان کا نام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میت، جنازہ، لاش، یہ نام رہ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی عارضی عزتیں ہیں، ہم اس کی خاطر اس عزت کو چھوڑ دیتے ہیں جو قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ نہیں تو آپ نظر دوڑا کے دیکھیں، ذرا قبرستان میں کبھی چلے جایا کریں۔ ابھی شب برات ہے، صبح آپ سب قبرستان جائیں گے، جانا بھی چاہیے۔ قبرستان میں جا کے دیکھنا، جو قبریں ہیں شاید کسی کے نام و نشان باقی بچے ہیں۔ کبھی قبر سے پوچھ کر دیکھنا کہ ہاں بھئی تیری کتنی عزت، ہاں بھئی تیرا کتنا مقام تھا۔ جن کے چلے جاتے ہیں شاید وہ پانی بھی کبھی ڈال آئیں، پھول کبھی ڈال آئیں، نام کی تختی لگا دیں۔ جن کے نہیں جاتے کبھی ان قبروں کو دیکھو کتنی ویران پڑی ہوئی۔ کبھی ان سے پوچھو کہ دنیا میں جو تمہارا مقام تھا کیا آج باقی ہے؟ تو زبان حال سے تمہیں کہیں گے کہ دنیا وہی ختم ہو گئی تھی جب سانس ختم ہو گیا تھا۔ مکی جدو ساتے مٹی دام ہونا ہے، مکی جدو ساتے مٹی دام ہونا ہے، بے کے میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے۔ مکی جدو ساتے مٹی دام ہونا ہے، بے کے میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے۔ اپنے پرائے سارے بیلی چھٹی جانا وا، اپنے پرائے سارے بیلی چھٹی جانا وا، جندے میں اندر رہندا حویلی چھٹی جانا وا، اپنے پرائے سارے بیلی چھٹی جانا وا، جندے میں اندر رہندا حویلی چھٹی جانا وا، اپنی انال ویلا لنگیا جو سونا ہے، اپنی انال ویلا لنگیا جو سونا ہے، بے کے میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے۔ مک جدو ساتے مٹی دام ہونا ہے، بے کے میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے۔ میرے بھائی یہ دنیا کی عزتیں عارضی ہے، دنیا کی بہاریں عارضی ہے، یہ ہمیشہ کسی کے ساتھ نہیں رہی، نہ تو قبر کے اندر تجوری ہوتی ہے، نہ کفن کے ساتھ جیبیں لگی ہوتی ہے۔ اس عارضی عزتوں کی خاطر کبھی آقا کے فرمان کو فراموش نہ کرنا، کبھی آقا کی سنتوں کو نہ چھوڑنا۔ یہ برادریاں، یہ دوستیاں، یاریاں، یہ خاندان، یہ رشتہ داریاں، یہ
صرف ناک بچانا، کبھی اللہ اس کے رسول کے نافرمانی میں نہ جانا، یہ تو عارضی دنیا میں رہ جائیں گی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ تم حلال اور حرام اس کی ناپرواہ کیے ہوئے مال اکٹھا کرتے ہو، دولت اکٹھی کرتے ہو، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، فرمایا تم مر جاؤ گے، حساب تم دو گے، عیاشی پچھلی لوگ کریں گے، حساب تجھے دینا پڑے گا، عیاشی تمہاری اولاد کرے گی۔ آج تم کہتے ہو میں حرام کماتا ہوں تو یہ اپنے بچوں کے لیے، میں حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا اپنے بچوں کے لیے۔ غوث پاک نے فرمایا حساب تجھے دینا پڑے گا، عیاشی تمہاری اولاد کر رہی ہوگی، پکڑ تیری ہو جائے گی۔ کنا منذرین تھکے تھکے بولو سبحان اللہ۔ اگر تھک گئے نا چلو بس کرتے ہیں، رہنے دیتے ہیں۔ فرمایا ہم ڈرانے والے تمہیں ڈراتے، باز آ جاؤ، یہ دنیا ہمیشگی کی جا نہیں ہے، یہاں کوئی ہمیشہ نہیں رہا، یہاں کسی کا گھر ہمیشگی والا نہیں۔ اور آگے خالق کائنات نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا ہم اس رات کے اندر حکم دے دیتے ہیں، اس رات کے اندر حکم کو بانٹ دیتے ہیں، امور کو بانٹ دیا جاتا ہے۔ یہ جو رات ہمیں ملی ہوئی ہے اس رات کے اندر حکم جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مفسرین فرماتے ہیں ہمیں یہ جو نصف شعبان کی رات ہے اس دن امر جاری ہو جاتے ہیں، حکم جاری ہو جاتے ہیں، اگلے سال کون زندہ رہے گا، اگلے سال کس کی وفات ہوگی، اگلے سال کون حج پہ جائے گا۔ اللہ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں نا سب کے لیے حرمین کی زیارتوں کا انتظام کر دے، پھر بولو آمین۔ یہ اس رات میں فیصلہ ہوگا، اس رات میں فیصلہ کیا جائے کون زندہ رہے گا، کس کو موت آ جائے گی، کس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اور کون حج پر جائے گا۔ اس رات کے اندر یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اور صرف ایک اشارہ کرنے کے لیے ایک نصیحت سمجھ لیجئے، ذرا نظر دوڑاؤ پچھلے سال شب برات میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ اور آج ان کے چہرے نظر نہیں آتے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں، اور جب اگلا سال آئے گا اور یہ شب برات آئے گی تو پتہ نہیں ہم نے بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ مجھے یاد آیا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک باغ میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ باغ کے اندر بڑا پریشان ہے، کبھی اس ٹہنی کو منہ میں ڈالتا ہے، کبھی اس ٹہنی کو منہ میں ڈالتا ہے، کبھی کسی پتے کو منہ میں ڈالتا ہے، کبھی کسی پھول کی پتی کو منہ میں ڈالتا ہے اور رو رہا ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے سوال کیا کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کبھی کسی ڈالی کو منہ میں ڈال کے روتے ہو، کبھی کسی پتے کو منہ میں ڈال کے روتے ہو، کبھی کسی پھول کی کلی کو منہ میں ڈال کے روتے ہو، وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا شیخ جی آپ کو نہیں پتا، بہار جا رہی ہے، یہ پتے جو آج سبز ہیں یہ سوکھ جائیں گے، خزاں میں پھول نہیں ہوں گے،
टहनियाँ सूख जाएंगी, पौधे सरसब्ज और शादाब न रहेंगे। क्या आप देखते नहीं हैं? शेख सादी फरमाते हैं हाँ मैं देख रहा हूँ, बाहर जा रही है तो फिर क्या हुआ, अगले साल बाहर फिर आ जाएगी और फूल फिर उग जाएंगे, पत्ते फिर सब्ज हो जाएंगे, टहनियाँ फिर हरी हो जाएंगी। तो इसमें परेशान होने वाली बात क्या है? परिंदा कहने लगा शेख साहब ये तो मैं भी जानता हूँ कि अगले साल बाहर भी आएगी और सब कुछ उग भी जाएगा, बाग सरसब्ज व शादाब हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता जब अगले साल बाहर आएगी तो मैं हूँगा या नहीं हूँ। किसी को पता है कि जब अगले साल ये शब बारात आए ये तो अपनी रहमतें लेकर फिर आएगी और इस तरह महफिल सज जाएगी, खिताबात भी होंगे, सनाखानी भी होगी, लंगर भी पकेगा, महफिलें सज जाएंगी, मस्जिदें बारौनक हो जाएंगी। लेकिन मुझे और आपको नहीं पता कि जब अगला साल आए, ये रहमत की रात आए, हमारी ज़िंदगी होगी कि नहीं होगी। क्योंकि यहाँ कोई हमेशा नहीं रहा है, ये सरा है, सरा। अब तो हम चूँकि लाहौर में रहने वाले हैं, सरा का शायद लोग मैं नहीं समझते हों, जो पुराने लोग हैं वो समझते हैं कि पिंडों के अंदर उन्होंने सरा बनाई होती थी, एक मुसाफिर खाना बैठक टाइप बनाई होती थी और उसका मकसद ये होता था कि जो लोग सफ़र पर आएँ, थक जाएं तो यहाँ पे कुछ देर ठहरें, फिर सफ़र के लिए रवाना हो जाएं। गांव के बाहर जहाँ पे पक्की सड़क होती थी वहाँ पर सरा लोगों ने बनाई होती थी, कोठे बनाए होते थे, पानी भी रखा होता था कि मुसाफिर यहाँ पे कुछ देर ठहरे, आराम करे, फिर चले। उसको सरा कहा जाता है। ये दुनिया भी एक सरा है। और अहले दिल ने बड़ी प्यारी बात की है, ये सराय दहर मुसाफिरों, यहाँ कोई किसी का मकान नहीं। करोड़ों रुपए लगा के लोग घर बनाते हैं, करोड़ों रुपए लगा, कहीं टाइल, कहीं पत्थर, मार्बल लग रहा है, पेंट हो रहा है, करोड़ों रुपए के फर्नीचर रखे जाते हैं, करोड़ों रुपए के घर तैयार होते हैं। मुझे वाकया याद आया, गुजरावाला में मैं होता था, हमें खबर पहुंची कि खातून ने घर तैयार करवाया और उसने ये शर्त रखी थी कि मैं उतनी देर तक अपने घर में नहीं जाऊंगी जब तक मेरा घर मुकम्मल तैयार ना हो जाए। वीडियो पर देखती कि यहाँ पे ये लगा दो, यहाँ पे ये लगा दो, यहाँ पे ये लगा दो, करोड़ों रुपए लगा के घर तैयार हुआ। जिस दिन उसको फोन किया गया कि आपका घर तैयार हो गया है, मुकम्मल हो गया है, अब आप आके देख सकती हैं, उस रात उस औरत को मौत आ गई। और हम करोड़ों रुपए लगा के घर तैयार करते हैं। कभी किसी ने कहा है कि हमारे अब्बा जी ने करोड़ रुपया लगा के घर तैयार किया है, मरने के बाद इसको 2 रात तो इस घर में रहने दो। अरबों रुपए भी लगे हों। कभी किसी ने कहा है कि बड़ी मेहनत से घर तैयार किया है, कोई बात नहीं, अब फोत हो गया तो फिर क्या हुआ, 1 हफ्ता मेरे घर में रहने दो। जिस औलाद के लिए हलाल और हराम की तमीज नहीं करते हम, मरने के बाद कोई बेटा, कोई बेटी, कोई रिश्तेदार ये नहीं कहता कि इसको 1 रात मेरे घर मेहमान बना दो, ये 1 महीना मेरे घर रहे, 1 हफ्ता मेरे घर रहे। क्यों जी? तो बनाता है मेहमान। आप नहीं बोलते शायद आप बना लेते। कोई मेहमान नहीं बनाता, कोई अपने घर में नहीं लेके जाता। जो घर खुद तैयार किया, मरते ही उस घर से भी बाहर निकाल दिया जाता है। बाज लोग तो अपने घर में मरे हुए बाप को गुस्ल भी नहीं देते, वो भी बाहर जाके गुस्ल देते हैं कि नहीं हमारा घर खराब हो जाएगा, पलीद हो जाएगा। तो जिसके लिए इतनी मेहनतें की, इतना पैसा लगा के घर तैयार किया, वो तो मरने के बाद 1 रात भी तुझे घर में रखने के लिए तैयार नहीं। ये सराय दहर
مسافروں یہاں کوئی کسی کا مکان نہیں، گئے تجھ سے پہلے بہت گزر، دیکھ ان کا نام و نشان نہیں، وہ زبان جو لاکھوں میں سخنوں کو رہے تکتے لوگ ان کے منہ کو، وہ زبان جو لاکھوں میں سخنوں کو رہے تکتے لوگ ان کے منہ کو، وہ زبان ہے آج چپ ہوئی، وہ زبان ہے آج چپ ہوئی، گویا منہ میں زبان نہیں۔ ایسا انسان خاموش ہوتا ہے جیسے کہ اب بول سکتا ہی نہیں، ہلنے کی سکت ختم ہو جاتی ہے، جسم کے اندر طاقت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر مان کس بات کا ہے، پھر فخر اور تکبر کس بات کا ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمیں مہلت ملنے والی نہیں، ایک لمحہ بھی ملنے والا نہیں، تو پھر مان کس بات کا ہے؟ ہم کس بات پر اتنے اکڑتے ہیں، کس بات پر ہم اتنا فخر اور تکبر کرتے ہیں؟ تو مینوں جاندانی، جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو مینوں جاندانی میں کون ہاں؟ تینوں پتہ ہے میں کون ہاں؟ دنیا یہ کہتی ہے کہ تو مینوں جاندانی میں کون ہاں؟ اللہ کہتا ہے ہاں میں تجھے جانتا ہوں۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہتے تھے کہ میں تے ایک اشارے نال دنیا ہلا کے رکھ دا، میرے سامنے ٹک دا کوئی، اور پھر رب نے جب چارپائی پہ ڈالا اور ہسپتال کے آئی سی یو میں جب پڑا ہوتا ہے، پھر اللہ کہتا ہوگا ہون کہہ تو میں نے جاندانی میں کون ہاں؟ ہون دس کیڑی تیری طاقت کیڑا تیرا زور ہے، ہون تو نہایت ہی کمزور ہے، رب دے سامنے تو بولنا من جاندانی میں کون؟ اللہ کہتا ہے ہاں میں تجھے جانتا ہوں۔ میرے بھائی یہ رات ہمیں ملی ہے، اس کو غنیمت جاننا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، توجہ رہے، یہ جو رات آج ہمیں میسر ہے، ہمیں عطا ہوئی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان ينزل اللہ تبارک و تعالی الى سماء الدنیا فیغفر لعباده الا ما كان من مشرک او مشاہن لأخیه۔ ذرا پھر بولو سبحان اللہ۔ ابھی آپ کو حضور کی اس حدیث کا ترجمہ سناؤں گا، آپ جھوم جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، کیونکہ حضور کا فرمان ہوتا ہی بڑا عالی شان ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اذا کانا لیلۃ النصف من شعبان، جب اس نصف شعبان کی رات آتی ہے، جس رات میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا جب یہ رات آ جاتی ہے، ینزل اللہ تبارک و تعالی الى سماء الدنیا، فرمایا اللہ
آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے. آسمان دنیا اس کو کہا جاتا ہے. 7 آسمان اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے. جو آسمان مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ اور اللہ اپنے سب بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے. یہ جو آسمان مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے اس آسمان پہ آ کے اب اللہ کیسے آتا ہے؟ یہ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. ہم اس کو مثال نہیں دے سکتے. اللہ آنے جانے سے پاک ہے. اللہ اسباب سے پاک ہے. پیارے بھائی توجہ نہ کرو یار. آپ بڑی دیر سے آپ بھی ہنس رہے ہیں, نہ کریں پلیز, آپ کی مہربانی توجہ رہے. میں جب آپ کو بار بار دیکھتا ہوں آپ ہنس رہے ہوتے ہیں یا بات کر رہے ہوتے ہیں میری توجہ آپ کی طرف چلی جاتی ہے. آپ کی مہربانی توجہ سے سنیں. حضور نے فرمایا اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے. وہ کیسے آتا ہے؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق, کیونکہ اللہ اسباب سے پاک ہے. لیکن حضور نے جب کہہ دیا اللہ آتا ہے تو آتا ہے. اب کیسے آتا ہے اللہ جانے, اس کا محبوب جانے. ہم کون ہوتے ہیں یہ تحقیقیں کرنے والے کہ کیسے آتا ہے, کیوں آتا ہے. جب حضور نے کہہ دیا تو بس وہ ہم نے مان. ہم نے تو اللہ کو بھی حضور کے کہنے پہ مانا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے. ہم نے اس لیے مانا ہے کہ حضور نے منوایا. یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے, ہم نے تو اس لیے مانا ہے حضور نے بتایا. ہم نے تو اللہ کو بھی حضور کے کہنے پر مانا. فرمایا آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے فَيَغْفِرُ لِعِبَادِي اللہ اپنے ہر بندے کو معاف فرما دیتا ہے. بنتی ہے سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو بھی معاف فرما دے, ہم سب کی بھی بخشش فرما دے. اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے. اللہ مگر ما کان من مشرک او مشاہن لأخیہ. فرمایا اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے کو معاف نہیں کرتا, اللہ مشرک کو معاف نہیں کرتا. او مشاہن لأخیہ جو اپنے دل کے اندر اپنے بھائی کے بارے میں بغض اور عداوت رکھے اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتا. بات سمجھ آئی؟ ایک تو مشرک کو اللہ معاف نہیں کرتا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے, وہ ذات میں بنائے یا صفات میں بنائے. اللہ وحدہ لا شریک, اللہ کا کوئی شریک نہیں. حضور کی ذات بھی اللہ کے بعد ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. ہمارا یہ پیغام ہے, عقیدہ ہے کہ خالق کا کوئی شریک نہیں ہے. جو شریک بنائے وہ مشرک ہے, وہ جہنمی ہے. اور جو لوگ ہم پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں میں کہتا ہوں تم اپنی عقل کا علاج کر. ہم تو شرک کی دعوت نہیں دیتے. ہاں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں. کوئی کسی ولی کو, بزرگ کو, کوئی پیر کو اللہ کے برابر کر دے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم پیر بھی اس کو مانتے ہیں جو شریعت کا پابند ہو. ہر ایرے گہرے نتھو خیرے نو سی پیر نہیں بناندے. جڑا بناندا ہے اوندا مسئلے کہ اہل سنت نال کوئی تعلق نہیں. اسی اونوں پیر مننے ہاں جڑا شریعت دا پابند ہوئے, جس کا دل صفا ہو, جس کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ ہو, جس کی آنکھ میں شرم و حیا ہو, اور جس کے جسم پر سنت مصطفیٰ ہو. اور جو شریعت کا پابند نہیں ہے پاویں جڑی مرضی بڑی گدی نشین ہو گئے, پاویں جڑا مرضی اپنے آپ کو پیر صداوے, اگر قرآن و حدیث کے مطابق وہ نہیں ہے تو وہ پیر نہیں. وہ پیر تو ہو سکتا ہے, پیر نہیں ہو سکتا.
اور ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، ذہن نشین کر لیں، دل کی تختیوں پہ لکھ کر لے جا، اگر انسان نے کسی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس کو اپنا پیر مانا ہے، وہ اتنی دیر تک اس کا پیر ہے جب تک وہ شریعت کا پابند۔ جیسے ہی وہ غیر شرعی فعل کرے گا اس کی بیعت ختم، وہ پھر پیر نہیں۔ مجھے تے داڑھی مننے، داڑیاں رگڑا کے، خسریاں لیاں حرکتاں کر کے، خسریاں والا لباس پا کے دیا کرنے سی پینا تو پیر من لئیے۔ ہمارے مسلک کا مذاق بنا کے رکھ دیا ایسے بدبخت لوگوں۔ آسان کام ہے نا پیر بننا، آسان کام ہے، عقیدت کے اندر سارے لوگ منن لگ پہ میں کیا کرنا ہے میں جڑا پیر وے کے ہاتھ نہ چمن لگ جایا کرو، جا کے نظرانے نہ دین لگ پیا کرو، پہلے چیک کیتا کرو شریعت کا پابند بھی ہے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو پھر تو ٹھیک۔ جی آکھے کوٹ کوٹ پیتیاں تیرا بنال گلنا کی دیاں، کیوں فاضل صاحب تو سہتے نماز پڑھو اسی مدینے جا کے پڑھ دیں ہیں، اے جی ہوں تے پیر من لئی ہے انہوں نے آجی اسی وڈیاں ساڑھے پڑھ لئی ہیں نہیں نمازاں سانون معاف ہو گئی ہیں۔ وہی آقا انہوں نے جو معاف نہیں ہوئی تو تسی آقا تو ود گیا، انہوں نمازاں معاف ہو گئی ہیں۔ یہ جن پاکرہ لمبے تے ٹم ماریا کرو، پیر نہیں ہو سکتا، ساڑھے مسلک دا شہرازہ تو بکھیر دیتا ہے۔ پیر وہی ہے جو شریعت کا پابند ہے۔ ہولی بولو، ہولی بولو، ہولی بولو۔ حق بات کریں نا تو بعض لوگ فتوے لگانے لگ جاتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، حق بیان کرنا ہمارا کام ہے۔ فتوے پاہمیں کو لاندہ رہے لیکن بات حق کرنی ہے اور سچ کرنی ہے۔ کسی نے چنگی لگے تو پاہمیں پیڑی لگے۔ یہ ایک انگوٹھی پہننا سنت، حضور عقیق پہنتے تھے ایک انگوٹھی، تو جیڑا پیڑ آوے نا تو انہیں 5 انگلیاں جو 5 انگوٹھیاں پائیاں ہوں تو سمجھو وہ شریعت دا پتہ ہے انہوں بھی کوئی بات سمجھ آئے۔ جب حضور نے ایک پہنی ہے تو پیر کون ہوں 5 انگوٹھیاں پانا لگا؟ جب 4.25 ماشے کی ایک انگوٹھی جائز ہے، اس سے زیادہ نہیں تو 2 انگوٹھیاں پا کے پیر بن جائے گا کوئی؟ یعنی ہولی بول دے، ہولی بول دے۔ بہرحال یہ تو ایک چھوٹی سی نشانی میں نے بتائی ہے، شریعت کا پابند ہوگا وہی پیر ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے وہ بھی کافر اور جہنمی ہے، جو مصطفیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے بولو وہ بھی کافر اور اللہ اس کے رسول کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ اپنی وحدانیت میں وحدہ لا شریک ہے، اپنی ربوبیت میں وحدہ لا شریک ہے، مصطفیٰ اپنی نبوت میں وحدہ لا شریک ہے۔ یہ جو رات ہم نے پائی ہے بات دور نہ نکلے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا فرمایا فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ اللہ اپنے سب بندوں کو معاف فرما دیتا ہے، اِلَّا مَا كَانَ مِن مُشْرِكٍ، مشرک کو معاف نہیں کرتا، او مشاہن لِأَخِيهِ، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بغض اور عداوت رکھے اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتا۔ زندہ باد۔ جو اپنے بھائی کے ساتھ عداوت رکھے، اپنے بھائی کے ساتھ بغض رکھے، اس کی معافی بولیں ذرا، میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں، کوڑا مسئلہ آ گیا۔ جو اپنے بھائی کے ساتھ عداوت رکھے اس کی اس رات میں معافی نہیں۔ اب میں نے اور آپ نے چیک کرنا ہے کہ ہم نے کتنی رشتہ داریاں توڑی ہوئی ہیں۔ بات پہ ہم مرد و جین ختم کر دینا، آج تو بات تیرا مرد و جین میرے نہ ختم ہو گیا۔ حق کے نہ بیان کرا، ہاں جی نہ بیان کرا حق کے۔ جدو آقا نے کہہ دیتا ہے جنہیں بغض رکھی ہے دعوت رکھی ہے اس رات وچ بے بھی جائے تو قبول کوئی نہیں۔ 3 دن سے ناراضگی زیادہ ویسی جائز نہیں۔ ہن اسی نکی نکی گل تے بھراواں نال وگاڑیاں نے، بھیناں نال وگاڑیاں نے۔
اگر وجہ پوچھئے وجہ کی سی اجی اپرا کو رشتہ منگیا سی انہیں رشتہ نہیں دیتا میں مردوں جین ختم کر میں پہن کو لو وراثت دے پیپراں تے سین کرانے سی پہن نے سین نہیں کیتے میں مردوں جین ختم کر دیتا یہی وجہ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی وجہ بھائی سے قرضہ مانگا تھا بھائی نے پیسے نہیں دیے آج تو بات تیرا میرا مردوں جین ختم ہو گیا اور زندگیاں لنگ گئی ہیں دوبارہ ملے ہی نہیں پڑھا دوبارہ ملے ہی نہیں پہنا اللہ نہ کرے کوئی اتھے ایہو جے بیٹھا ہوگا جے کوئی بیٹھا ہے تو توبہ کر کے اٹھنا نہیں تو اس رات بھی بیٹھن دا فائدہ کوئی نہیں جے ہونا صرف انا دے مسئلے نے انا میں صرف میں جڑی کیتی ہوئی ہے نا میں بندے نو مروا دیں دے بابا جی نے فرمایا ہے پھلاں دا تو عطر بنا پھلاں دا تو عطر بنا عطر دا تو دریا پا دریا وچ تو ڈبیاں لا تیری بو نہیں مرنی پہلے اپنی میں مکا میں انسان کو مروا دیتی ہے خدا کا نام ہے میرے نبی کا فرمان ہے جس نے اپنے بھائی سے عداوت رکھی ہوئی ہے اس کے دل کے اندر بھائی کا بغض موجود ہے اس کی عبادت قبول نہیں اس کی بخشش نہیں کبھی رشتہ داریاں نہ توڑنا کچھ بھی ہو جائے کبھی قطع تعلقی نہ کرنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو قطع تعلقی کرتا ہے اس کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق یہ چھوٹا فرمان بولے یہ چھوٹی بات ہے اب جس سے حضور نے تعلق ہی توڑ دیا وہ حج کرے عمرہ کرے 5 نمازیں پڑھے وہ تہجد پڑھے وہ اشراق پڑھے وہ شب معراج میں بھی آئے شب برات میں بھی آئے رمضان کے روزے بھی رکھے وہ تراویحیں بھی ساری پڑھے شب قدر کے اندر بھی وہ عبادت کرے وہ قرآن بھی پڑھے تسبیحات بھی کرے سب کچھ کرتا رہے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں مجھے بتاؤ کیا اس کی عبادات اس کو فائدہ دیں گی ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں آج تو بعد میرا تیرا کوئی تعلق نہیں سگے باپ کہہ دیتے ہیں نافرمان بیٹے کو کہ جا تیرے میں اپنی جائیداد تو آگ کیتا تیرے نال میرا کوئی تعلق نہیں تو میرے واسطے مر گیا میں تیرے واسطے مر گیا تو کہتے ہیں کہ نہیں لوگ ایسے کہتے ہیں لاکھ نافرمان ہوں آپ کو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ تعلق توڑیں قطع تعلقی کریں اگر کی ہے تو نبی کا فرمان سن لو میرے نبی نے کہا ہے اللہ ہر بندے کو تو معاف کرے گا لیکن جس نے تعلق توڑا ہے اس کو معاف نہیں کرے گا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے پھر بولو آمین اگلی حدیث سنو حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا تھکے تھکے بولو سبحان اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات آتی ہے جس رات میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں فرمایا اس رات کے اندر فقوموا لیلہا جو بندہ رات کو قیام کرے وصوموا نہارہا صبح کو روزہ رکھ لے فإن اللہ بے شک اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا اس رات کو اللہ مغرب کے وقت آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے پہلی حدیث میں صرف یہ آقا نے فرمایا تھا کہ اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اس حدیث میں حضور نے فرمایا ہے
کہ لغروب الشمس الی سماء دنیا، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے مغرب کا وقت ہوتا ہے اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، اور اللہ آسمان دنیا پہ آ کے کہتا کیا ہے؟ اب وہ توجہ کرنا، اللہ فرماتا ہے الا من مستغفر لی فغفر له، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں، الا مبتل فاعافیہ، ہے کوئی بیمار شفائے مانگنے والا میں اس کو شفائے دے دوں، الا قذاب الا قذاب الا قذاب الا قذاب حتی یطلع الفجر، اللہ بار بار یہی کہتا رہتا ہے کوئی رزق مانگنے والا رزق دو، ہے کوئی بخشش مانگنے والا بخشش دو، ہے کوئی شفا مانگنے والا شفا دو، اللہ قضا، اللہ بار بار یہ کہتے ہیں حتی یطلع الفجر، حتی کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے، کہ فجر کا وقت ہو جاتا، مغرب سے لے کر فجر تک اللہ یہ کہہ رہا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی شفائے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا، تو ہے میرے دل تو کیوں نہیں آنا، پڑھو لا الہ، اونچی اونچی پڑھو لا الہ، مینوں ملن نو لگدا کرایا نہیں، کیوں بھی اسپتال جاؤ گے کسی اور جگہ علاج کران جاؤ گے کرایہ لگے گا ٹائم بھی لگے گا، پر رب دا گھر کھلا ہے، کرو نکل رب دے گھر آ جا، مینوں ملن نو لگدا کرایا نہیں، میں کو دور محل بنایا نہیں، چوکیدار بھی بوہے بٹھایا نہیں، پڑھو لا الہ، پڑھو لا الہ، خالی آویں جھولی بھر دے ماں، خالی آویں جھولی بھر دے ماں، تینوں مالی اولاد تے زر دے ماں، خالی آویں جھولی بھر دے ماں، تینوں مالی اولاد تے زر دے ماں، تیری ہر مشکل کر حل دے ماں، پڑھو لا الہ، پڑھو لا الہ، پڑھو لا الہ، اللہ دینے کے لیے تیار ہے، اللہ آوازیں لگا لگا کے کہہ رہا ہے آؤ مجھ سے لے لو، آج رحمت جوش میں ہے، آؤ مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے یاد آیا محبت بری بات ہے بھی، پچھلی راتی پچھلی راتی رحمتی رب دی کرے بلندی آوازاں، بخشش منگنی والی عطائی، کھلائے دروازہ، بخشش منگنی والی عطائی، کھلائے دروازات رحمت دا، رحمت دا دریا
الہی ہر دم وگدا تیرا ایک قطرہ جے بخش مینوں کم بن جاوے میرا ایک قطرہ جے بخش مینوں تے کم بن جاوے میرا بولو ایک قطرہ جے بخش مینوں تے کم بن جا اللہ آؤ آخری حدیث سنو اور بات نو ختم کریے پھر 11 بجے دا ٹائم سی نماز دا انشاءاللہ پھر نماز تسبیح ادا کرنے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بولو رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ امی ہیں جن کا تعارف کسی چاچے بابے تائے نے نہیں کرے دنیا کی اماں کا تعارف کو چاچا کرواتا ہے تایا بابا باپ کرواتا ہے کہ یہ تیری اماں ہے لیکن یہ وہ ماں ہے جس کا تعارف کسی چاچے بابے تائے دادے نے نہیں کروایا بلکہ قرآن میں خود خدا نے کروایا مومنوں یہ تمہاری ماں ہے یہ ام المؤمنین ہے سیدہ امی جان عائشہ صدیقہ بولو رضی اللہ تعالی عنہا اما جان فرماتی ہیں نصف شعبان کی رات تھی یہ جو نصف شعبان ہے جس رات میں اور آپ بیٹھے ہوئے فرمایا نصف شعبان کی رات میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا آقا اپنے بستر پر موجود نہیں ہے آقا کو بستر پہ نہ پایا میں حضور کے پیچھے پیچھے جانے لگ گئی اماں آپ کو کیسے پتا چلا حضور کدھر گئے صحابہ فرماتی ہیں ہم نے کبھی حضور کو تلاش کرنا ہوتا ہمیں پوچھنا نہیں پڑتا ہم گلی میں کھڑے ہو کے سونگنے لگ جاتے جدھر سے خوشبوئیں آتی ہم ادھر چلے جاتے حضور کو پا لیتے ہم سونگ کر حضور کو تلاش کر لیا کرتے تھے آقا جدھر جاتے تھے ادھر سے خوشبوؤں کے بلے آ رہے ہوتے تھے اماں فرماتی ہیں میں حضور کے پیچھے تلاش کرتے ہوئے پہنچ گئی میں نے دیکھا آقا اس طرح جنت البقیع کے اندر موجود ہیں حضور نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہے میرے نبی پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا عائشہ آ گئی آقا فرمایا عائشہ کیا تجھے ڈر لگا میں تیرے ساتھ کوئی ظلم کروں گا اماں جان فرماتی ہیں نہیں آقا مجھے ایسے محسوس ہوا شاید آپ دوسری زوجہ کی طرف چلے گئے ہوں میرے نبی نے فرمایا عائشہ چل آ گئی ہے پھر فرمان بھی سن لے یہاں تک پہنچ گئی یہ فرمان بھی سن لے آقا فرمائیے ارشاد کیجئے فرمایا ان اللہ عز و جل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم قلب فرمایا نصف شعبان کی رات اللہ آسمان دنیا
پہ آ جاتا ہے، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ یا علی ختم نبوت، ختم نبوت۔ یہ بخشش کی رات ہے، اس رات کو ضائع نہ کرنا، خدا کا واسطہ ہے، اس کو ضائع نہ کرنا۔ آج یہ رات ہمیں میسر آ گئی ہے، ہمیں یہ رات مل چکی ہے، اس کی قدر کرنا۔ ابھی ہم 11 بج گئے ہیں اور نماز تسبیح پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ حضرات کے لیے لنگر کا اہتمام ہوگا۔ اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، آپ مسجد میں ٹھہریں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، نوافل پڑھیں، آپ کی مرضی ہے گھر جا کے پڑھیں، صبح کے روزے کا اہتمام کریں، اور روزے کا اہتمام کر کے آپ سارا دن روزہ رکھیں، اور خدا کا واسطہ ہے اپنی جوانیوں کو، اپنی زندگیوں کو ضائع نہ کریں۔ یہ دنیا کی رونقیں عارضی ہیں، دنیا کی خوشیاں عارضی ہیں، صرف حضور کی یاد میں زندگی گزاریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا سے کٹ آف ہو جائیں، تعلق توڑ دیں، نہ، دنیا سے تعلق نہیں توڑنا، زندگی گزارنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے، لیکن زندگی ایسی نہ گزاریں کہ اللہ اس کے رسول سے غافل ہو جائیں، غفلت کی زندگی نہ گزاریں، بلکہ ایسی زندگی ہو کہ ادھر سے موت آئے، ادھر سے روح پرواز کرنے لگے، ادھر سے آواز آ جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایسی زندگی بندہ گزار کے مرے کہ مرتے ہی اللہ کہہ دے، اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، آ گیا ہے، چل تیرے لیے جنت تیار ہے، جنت میں داخل ہو جا۔ مزہ تو پھر ہے نا، چست پھر آئے گی نا، بندہ مردی جنت مالک بن جائے۔ دو گھڑیاں رک جا، دو گھڑیاں رک جا، تقدیریں منو لگیاں توڑے نبھا لین دے۔ دو گھڑیاں رک جا، تقدیریں منو لگیاں توڑے نبھا لین دے۔ اج مقد ہوئے ساولی، اج مقد ہوئے ساولی، تو دل دے بولی سنا لین دے۔ ان ساری حیاتی ازمایا اجی منو یاری ازما لین دے۔ ان ساری حیاتی ازمایا اجی منو یاری ازما لین دے۔ میں جان حوالے کرے دیسا، میں جان حوالے کرے دیسا، میں جان حوالے کرے دیسا۔ اسی جان دا مالک آلین دے۔ جو سنا ہے سنایا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام کے 2 شعر پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر نماز۔